بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم دلشاد حسین تبسم، ممبر امریکن انفرٹیلٹی ایسوسیشن USA۔ محترم ناظرین، حسب سابق آج بھی ہمارے پاس ڈھیروں مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لیے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان سپرم کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 149 ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی شدید بخار میں مبتلا ہونا۔ نمبر 2، پوری زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا لمبے عرصے تک ادویات کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، زندگی میں کسی بھی قسم کی شدید چوٹ، فریکچر کی صورت میں ادویات کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، زندگی میں کسی اونچی جگہ سے گرنا یا پھر خصیوں پر بال، گیند یا کسی چوٹ کا لگنا۔ نمبر 5، کسی بھی بیماری کی صورت میں یا پھر کسی بھی وجہ سے کمر کی ہڈی یا دماغی چوٹ کی وجہ سے ادویات کا استعمال کرنا۔ نمبر 6، منشیات، الکوہل یعنی کہ شراب، نشے والی ادویات کا استعمال بھی سپرم پرابلم کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 7، کسی بھی وجہ سے ڈپریشن، ٹینس یا ٹینشن کے اندر رہنا یا بے خوابی کا شکار ہونا، یہ بھی سپرم پرابلم کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 8، کسی بھی مورثی یعنی کہ وراثت میں ملنے والی بیماریاں بھی سپرم کی پرابلم کی وجہ بنتی ہیں۔ نمبر 9، زندگی کے ابتدائی حصے میں اپنے اوپر ظلم کرنا، غلط کام کرنا، مشت زنی وغیرہ کرنا بھی سپرم کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے عوامل ہیں جو سپرم کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس پروگرام کی توسط سے ایک چیز عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی کو ٹائیفائڈ بخار یا کوئی شدید بخار، ڈینگی، ملیریا، مرگی، کن پیڑے جسے ہم ممپس بھی کہتے ہیں، نمونیا، چیچک، لوکڑا کوکڑا، ٹی بی، دمہ، ہرنیا یا ہرنیا کے آپریشن کا انفیکشن، کسی بھی قسم کی پرانی الرجی اور خارش، یرقان، سوزاک، آتشک، جزام، امراض جگر، امراض معدہ اور آنت، امراض گردہ و مثانہ، دماغی چوٹ، ریڑھ کی ہڈی، موہروں پر چوٹ لگنا، خصیوں پر چوٹ لگنا یا سوزش ہو جانا، یہ تمام کے تمام جو بھی امراض ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ اس کے اندر اپنی ابتدائی زندگی کے اندر مبتلا رہے ہیں تو آپ کو سپرم پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ بالغ ہوں اور آپ کے علم میں آئے کہ یہ امراض آپ کو لاحق ہوئے ہیں زندگی کسی بھی حصے میں، تو جیسے ہی آپ بالغ ہوں تو اپنا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ نہیں کروا سکے تو شادی سے پہلے ضرور کروائیں، اور اگر شادی سے پہلے بھی آپ کے پاس یہ ہماری معلومات نہیں آئی تو شادی کے فوراً بعد یہ ٹیسٹ ضرور کروائیے، اور انشاءاللہ مرض بڑھنے سے پہلے ہم اگر اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارا علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ بھی مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ کا مشورہ دیا ہے،
ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.